حاضرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے، جو بیمار چل کے آئے ہیں صحت عطا فرمائے، بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے، آقا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز ڈبل ہو رہی ہے، اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ کل کی پہلی مجلس اور پہلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو میں یہ گوش گزار کیا کہ اللہ جب انسان تک پہنچتا ہے تو وہ خدا وجود کے ذریعے نہیں آتا، حجت کے ذریعے آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اگر وجود میں آ جائے تو وہ اللہ رہتا ہے۔ اس اللہ کو ہدایت پہنچانے کے لیے ہم تک بہر صورت پہنچ تو ہے۔ اس نے حجت مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ بنا دیا۔ اب حجت کا کردار مذہب یہ ہے کہ حجت اپنے کردار سے بتائے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ حجت اللہ کی نشانی ہے۔ ہر دور کی ہر حجت نے زمانے میں آ کے اللہ کا تعارف کروایا۔ خدا نے ہر حجت کے ساتھ ایک قوت کو بھی رکھا۔ اگر ایک حجت ہے تو اس کے ساتھ ایک قوت ہے۔ حضرت موسیٰ حجت تھے، ہارون قوت تھے۔ بسم اللہ۔ ابراہیم حجت تھے، اسماعیل قوت تھے۔ جناب موسیٰ حجت ہے، ہارون قوت ہے۔ یعقوب حجت ہے، یوسف قوت ہے۔ ہر نبی حجت ہے اور ساتھ ایک قوت ہے۔ مصطفیٰ حجت ہے، مرتضیٰ کی قوت۔ مجھے آج کی مجلس کہاں لے کے جانی ہے یہ اب اگلے جملے پہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ حسین حجت ہے، عباس قوت۔ بادشاہ حسین عزت ہے۔ قوت کا کام ہے حجت کے حفاظت اور خلافت۔ جہاں حجت خاموش ہو وہاں قوت بولے گی۔ اللہ حجت کو اختیار دیتا ہے، حجت قوت کو اختیار دیتا ہے۔ میں آج کی پوری مجلس آپ کو سرکار عباس میں سنانا چاہتا ہوں اور بادشاہ کی زندگی کے وہ راز پڑھنا چاہتا ہوں جس رازوں سے شاید ابھی تک میری قوم کی نسل واقف نہ ہو سکی۔ چند جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 14 میں عباس نہیں تو عباس معصوم نہیں۔ عباس عصمت کے ہر درجے پہ فائز۔ حضرت عباس کی عصمت کی دلائل تو میں چھت تک انبار لگانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی دلیل آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنتا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ نبی اور علی کے چچا ہیں۔ یہ رسول کی تدفین کے بعد مولا علی کے گھر آئے۔ انہوں نے آ کے کہا اے علی، آپ کے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑے ہیں وہ آپ مجھے دیں، کیونکہ میں خاندان کا بزرگ ہوں اور بزرگ کے ہوتے ہوئے، بیٹا یہ فون نیچے کر، بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ آپ تبرکات اپنے گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ رسالت میں آپ کا امامہ، دستار، انگشتری، نالین یہ مجھے دے دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا چچا عباس بیٹھیے، میں تبرکات لے کے آتا ہوں۔ علی حجرے میں گئے، تبرکات لے کے آئے۔ رسول کا امامہ اٹھا کے جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر پہ رکھا، دستار نبی دوش پہ ڈالی، انگشتری ہاتھ میں دی، فرمایا چچا عباس اٹھیے۔ کتب متفقہ اس بات پہ مکمل طور پہ متفق ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ دیکھ کے کہتے علی کیا وزن رکھ دیا تو نے میرے اوپر، مجھ سے تو یہ نہیں اٹھایا جا رہا۔
امیر نے مسکرا کے فرمایا حسن باہر آ. بچپن کا شہزادہ باہر آیا. امیر المومنین نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا, وہی ابا حسن کو پہنائی, وہی دستار حسن کے دوش پہ دی, وہی انگشتری حسن کو پہنائی. حسن نے چلنا شروع کیا. علی کی آواز آئی حسین تو بھی باہر آ. بچپن کا حسین باہر آیا, وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا, وہی ابا حسین کو پہنائی, وہی انگشتری حسین کو پہنائی. حسین نے چلنا شروع کیا. علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا, وہی ابا خود پہنی, وہی دستار خود لی. جب علی نے چلنا شروع کیا, جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے, علی کے گھر کے بیرونی دروازے میں پہنچے. اللہ فرمایا چچا عباس یہ تبرکات تو لیتے جائیے, لیکن میں اس بات پہ حیران نہیں ہو رہا, یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا اور تیرے بچوں نے کیسے اٹھا لیا. آخر یہ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں, یہ قوت پروردگار کے بیٹے ہیں. لیکن حیران میں اس بات پہ جا رہا ہوں, جیسے ابا تجھے پھوری آئی ویسے ہی حسن کو پھوری آئی, ویسے ہی حسین کو پھوری آئی. مولا علی نے فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے, سوائے امامت کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے. اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو صفین میں علی کا کرتا نہ پہنتے. صفین میں امیر المومنین کا کرتا پہنا. بعض بندے منبر پہ پڑھ دیتے ہیں زرہ پہنائی تھی علی نے. علی کے کسی بھی بیٹے نے کبھی میدان میں زرہ نہیں پہنا. زرہ وہ پہنتا ہے جسے سامنے والے کے وار کا ڈر ہو. ان کے سامنے کوئی ٹکتا تو کرتا. ہاں ایک سنی کتاب سے مجھے یہ حوالہ نظر آیا تھا, لیکن اس میں بھی ایک فضائل کی جملہ مزید لکھا ہوا تھا کہ جناب مالک اشتر نے کہا تھا صفین میں, جب جناب عباس جا رہے تھے تو مالک اشتر نے کہا شہزادے پہلی جنگ ہے, بغیر زرہ کے نہ کیجئے گا, سامنے بہت بڑے تیر انداز. یہ کہہ کے مالک اشتر دوڑے اور خیمے سے ایک زرہ لوہے کی لے کے لا کے جناب عباس جس پہ رکھی, رکھ کے کہا شہزادے زرہ بڑی ہے. جناب عباس مسکرا کے فرماتے چچا مالک اشتر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے زرہ کی ضرورت ہے؟ جملہ سنیے گا آگے. فرمایا سمجھتا تو میں ہوں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں, لیکن پھر بھی میدان میں حفاظتی انتظامات تو مکمل ہونے چاہیے. فرمایا اچھا پھر مجھے بتائیے یہ زرہ کتنی بڑی ہے؟ جناب مالک اشتر نے کہا ایک بلش ایک ہاتھ بڑی. جہاں سے جناب مالک اشتر نے ہاتھ رکھا تھا عباس نے وہیں سے کاٹی. لوہے کی زرہ کا کٹنا تھا. مالک اشتر نے کہا اے علی کا بیٹا یہ داؤد نبی کا معجزہ تھا, وہ لوہے کو موم کرتا تھا. عباس مسکرا کہتے ہیں وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا, ہم خود کر رہے ہیں. نحنو اسماء الہیہ, ہم ہیں وہ اللہ کا اسم. حضرت عباس کی عصمت کی دوسری دلیل, معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا ہے, کیونکہ معصوم کے جسم میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جسے سوائے معصوم کے کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس لیے رسالت مآب نے بھی فرمایا تھا اے علی میرے غسل میں اگر کوئی میرا غلام شریک ہونے لگے تو اسے نہ ہونے دینا, ورنہ اندھا ہو کے نکلے گا. معصوم کو غسل ہمیشہ معصوم دیتا. عباس معصوم نہ ہوتے تو حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے. سید الساجدین کی زندگی میں سجاد زندہ تھے لیکن عباس غسل میں شریک تھے. تیسری دلیل, جناب سیدہ نے عباس کو بیٹا کہا اور جناب حسن نے وصیت نامے میں لکھوایا تھا حسین اگر میرے بعد صدق ملے اس میں عباس اولاد کا حصہ رکھنا.
اس لیے کہ یہ ہماری ماں کا بیٹا. چوتھی دلیل، عباس کلو نہ محمد میں آتا ہے. اس سے بھی اگلی وزنی دلیل دینے لگا ہوں ذکر العباس کتاب کے حوالے سے. یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہے. نبی نے کہا اول ہونا محمد، آخر ہونا محمد، اوسط ہونا محمد. اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد. نبی نے یہ نہیں کہا پہلا آخری، اوسط کا لفظ ہے، درمیان والا محمد. اوسط عربی زبان میں کہتے ہیں وسط کو، وسط کہتے ہیں نصف کو. اگر میں لغت کے اعتبار سے دیکھوں تو جو ترازو نہیں ہوتا جسے آپ اپنی زبان میں تکڑی بولتے ہیں، اس کے اوپر ایک لکڑی کا ہینڈل لگا ہوتا ہے جو دونوں ترازوؤں کو برابر رکھتا ہے. اس لکڑی کے ہینڈل کو عربی میں اوسط کہتے ہیں، جو دو پلڑوں کو برابر رکھے اسے اوسط کہتے ہیں. نبی نے کہا میرا اوسط محمد ہے. اگر ہم 12 میں اوسط ڈھونڈے 6 ادھر چلے گئے، 6 ادھر چلے گئے، اوسط نظر نہیں. میں 14 میں آؤں تو 7 ادھر چلے گئے، 7 ادھر چلے گئے، اوسط پھر نظر نہیں آ رہا. ذکر العباس عبدالرزاق المکرم کی کتاب کا حوالہ جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا آل محمد کا اوسط کون ہے؟ فرمایا ہمارا عباس ہمارا اوسط ہے. ہمارے عباس کو ہمارا اوسط. سخی کے دودھیال کا تعارف تو آپ نے لاکھوں دفعہ سنا. آج مجھے سنو غازی کے ننہال کون. جناب عباس کی والدہ گرامی، میں کیا فضیلت بیان کروں اس شہزادی کی. ایک سطر پڑھوں گا، گجرات میں جملے کی قدر ہوئی تو بات آگے بڑھاؤں گا. ام البنین اس آسمان وفا کو کہتے ہیں جس کے چاند کا نام عباس. غازی کے پاس شکریہ شدید بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. وہ آسمان وفا ہے ام البنین جس کے چاند کا نام عباس. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے. چاند نہیں، چاند سا، اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے. ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں، جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں وہاں اپنا منوانا کمال. عباس اندھوں کے گھر کا چاند نہیں تھا، عباس اس گھر کا چاند ہے جہاں نبوت کا سورج تھا، جہاں امامت کا چاند تھا، جہاں حسن کا چاند تھا، جہاں کریمی کا چاند تھا. اتنے سورج اور چاندوں کے درمیان اپنے آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہلوانا عباس کی حیثیت. کمرے بنی ہاشم. والدہ گرامی جناب فاطمہ کلابیہ، کنیت بی بی کی ام البنین، لقب بی بی کا ام الکرامہ، کرامتوں کی ماں. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ ایک معلوماتی مجلس آپ کو سنانا چاہتا ہوں سرکار عباس کے حوالے سے. جناب عباس کی والدہ گرامی ام البنین، جناب ام البنین کے والد محترم حزام، ماں کا نام سامہ بنت سہیل، دادی کا نام آلہ شہید. یہ وہ برگزیدہ ترین خاندان تھا کہ جناب ام البنین کے نانا ان کو عرب کہتے تھے ام الانسان، نیزوں سے کھیلنے والا. نیزوں سے کھیلنے والا. یہ خاندان شروع سے بہادر ہے. عرب میں 2 خاندان مشہور تھے، بنی کلاب، بنی ہاشم. کس میں؟ بہادری میں. اس خاندانوں کی عربوں میں ایک نشانی تھی،
ان کے گھر کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی. کلابی اور ہاشمی اپنا گھوڑا خچر اونٹ باندھتے نہیں تھے, گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی, یہ چھوڑتے تھے. لوگ ان کے جانوروں کو ایسے رستہ دیتے تھے جیسے سرداروں کو دیا جاتا. کلابیہ خاندان کی دوسری نشانی, ان کے جو مرد کاروبار کرتے تھے وہ دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے تھے. گاہک سودا لینے کے لیے آتا, چیز اٹھاتا, قیمت رکھ کے چلا جاتا. عرب میں ان کا روب تھا, یہ مشہور تھے اپنی بہادری کی وجہ سے. اب جو آپ کو کتابوں نے بتایا میں پہلے وہ سناؤں گا, پھر جو اس میں راز ہے وہ سناؤں گا. کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے. لفظ ایک ایک دل پہ لکھیے گا. بعض بندے ممبر پہ بیٹھے, میں خود سن رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جناب علی نے کہا مجھے بہادر خاتون چاہیے. نہیں, خاتون کا لفظ علی نے استعمال کیا. مولا علی کا خود فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے, عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے. علی فرماتے مرد بہادر اچھا ہوتا ہے, عورت بزدل اچھی ہے. گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو عورتیں خود لڑنے کے لیے نکل آتی ہیں. تو بیٹھا بھی ہے یا چلے گئے؟ بادشاہ عزت آتا. مرد سخی اچھا ہوتا ہے, عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے. یہ کسی حکیم کا قول نہیں, یہ علی کا فرمان. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ عقیل مجھے بہادر عورت چاہیے, مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے. اب یہاں پہ جب ہم نے پوچھا کہ آخر مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا, اب جو بالکل یہی سطر سنائی گئی, میں اس سے آگے جانے لگا. سنی سنائی پہ نہیں رکنا, اس سے آگے چلتے. سنایا یہ گیا کہ جناب عقیل علم الانصاب رکھتے تھے, وہ نسبوں کے علم سے واقف تھے, وہ عربوں کے قبیلے جانتے تھے, انہیں پتہ چل جاتا تھا کون کس کا بیٹا ہے, دادا کون تھا, پردادا کون تھا. وہ شجروں کا علوم رکھتے تھے, وہ پیچھے تک گہرائی رکھتے تھے. اس لیے مولا علی نے جناب عقیل سے کہا. میں جناب عقیل کی صفت کا انکار نہیں کروں گا, میں مانتا ہوں کہ ہاشمیوں کے گھر میں یہ علوم موجود تھے. یقیناً جناب عقیل علم الانصاب سے واقف ہوں گے, لیکن سوچو تو صحیح کہ کہہ کون رہا ہے. جناب عقیل کی عزت تو ہے کہ وہ علم الانصاب سے واقف ہے, کہہ کون رہا ہے؟ علی. اور یہ وہ علی ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. اگر نہیں تو میں کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ ایک دن مال کے اشتر نے کہا تھا یا علی یہ آپ کی تلوار گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی, شجرے دیکھ کے چلتی. جس کی پشت میں 7ویں میں مومن ہو یہ اٹھ جاتی ہے, اس مومن کی وجہ سے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آ رہا, یہ اٹھ جاتی ہے, یہ اٹھ جاتی ہے. پیچھے سے کوئی بھی مومن آ رہا, یہ اٹھ جاتی ہے. اب بھی پتہ نہیں چلا کہ علی لڑ کیوں نہیں رہا تھا. نہیں, قدر نہیں کی آپ نے, شاید آپ کو محمد بن ابی بکر کی معرفت ہی نہیں. لہذا جو کام علی کی تلوار کرتی تھی مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا. اگر آپ مجھ سے کوئی پڑھا لکھا جواب لے تو میں پڑھا لکھا جواب دینے لگا ہوں. مولا علی کا جناب عقیل سے رشتے کا کہنا بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. مولا حسین جو علم نواز بندے بیٹھے, جو علم دوست احباب بیٹھے, بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پتہ اللہ کو بھی تھا کیا ہے. اللہ عصا نہیں پوچھنا چاہتا تھا, اللہ عصا کا قصیدہ سننا چاہتا. موسیٰ نے بھی قصیدہ شروع کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے,
اس سے میں بکریاں ہانکتا ہوں، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں تکیہ بنا کے سوتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا۔ اللہ نے پوچھا کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا۔ ایک بندہ بولے صدر کی قدر کرنا، فرشتوں نے صرف پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے، خدا نے قصیدہ شروع کر دیا۔ ام فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ زہرا کا باپ، یہ زہرا کا باپ، یہ زہرا کا شوہر، یہ زہرا کے بیٹے۔ اب اردو ادب میں میں جملہ کہنے لگا ہوں، خدا نے یہ نہیں پوچھا کیا ہے، خدا نے یہ پوچھا کیا کیا ہے۔ خدا نے نام نہیں پوچھا تھا، وصف پوچھے تھے، موسیٰ نے بتا دیے۔ بالکل ایسے ہی مولا علی نے کہا بہادر خاندان چاہیے۔ اب صرف یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ صرف عقیل کہتے ہاں ایک خاندان ہے کلابی، چپ ہو جاتے، نہیں، علی چاہتے تھے اب عقیل بول لے، مؤرخ عباس کا نام لکھے، کس خاندان کا چشم و چراغ ہے میرا بیٹا۔ اللہ نے فرمایا عقیل وہ کون ہے؟ جناب عقیل نے آنکھیں بند کر کے کہا واللہ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں۔ وقت کی تنابیں مجھے مجبور کر رہی ہیں، ورنہ عشرہ پڑھوں میں حضرت عباس پہ۔ مجھے بول کے بتاؤ کتنی طیبہ ہوگی وہ بی بی، کتنی طیبہ ہوگی جس کی ماں نے اس کا نام ہی فاطمہ رکھا ہے۔ فاطمہ نام بتا رہا ہے کہ بی بی اسم با مسمہ ہے۔ میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں۔ اے علی وہ ایسا خاندان ہے کہ ان کے مردوں سے عرب ڈرتے ہیں، ان کی بچوں کی آنکھوں میں جلال ہوتا ہے، ان کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں۔ اب یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب عقیل، جناب ام البنین کے خاندان کا لمبا قصیدہ پڑھا، بہت پیارے پیارے اشعار ہیں جو جناب عقیل نے پڑھے۔ مجھے یہی پہ نہیں بات آگے لے کے چلنی۔ اللہ نے فرمایا عقیل جائیے اس گھر سے رشتہ پوچھئے۔ اب جناب عقیل گئے حزام کے ہاں، اور عرب دستور کے مطابق 3 دن مہمان رہے۔ ہاں یہ عربوں میں دستور تھا، بڑے خاندانوں کا شرفا کا دستور تھا، شرفا کا یہ دستور تھا، یہ مہمان آتے ہی 1 دن میں واپس چلا جاتا اسے توہین سمجھتے تھے۔ آج تو ہمیں انتظار ہوتا ہے نا، جلدی جلدی کیا نوش فرمائیں گے، تو آپ کتنے بجے تک نکل جائیں گے؟ شرفا کا دستور تھا کہ مہمان کم از کم 3 دن گھر رکھو تاکہ اسے ہمارے خسائل کا پتہ چل سکے۔ کسی کے گھر جاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ خصلتیں اور عادات کیا ہیں۔ چاہتے تھے حزام کے عقیل 3 دن رکے، عرب دستور کے عین مطابق تقاضۂ شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب عقیل 3 دن، متوجہ ہیں موضوع پہ کہ نہیں، 3 دن تک مہمان رہے۔ تیسرے دن جناب حزام اب آئے۔ اب جو جناب حزام نے جملہ کہا، میرے اندر جملہ پڑھنے سے پہلے ٹھنڈک آ رہی ہے۔ جناب حزام جناب عقیل کے پاس آ کے بیٹھے، آ کے کہتے اے رئیس مکہ، یہ ہے 2 بڑے خاندان، اے رئیس مکہ، اے متولی کعبہ، اے امیر بطحا، اے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اے ذریت ابراہیم، اے شجرہ طیبہ کے میٹھے ثمر، ہائے ہائے ہائے، اے عربوں کے دلارے خاندان کے فرد، زحمت گوارا کی ہے، میرے قبیلے میں آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ جناب عقیل نے سر اٹھا کے کہا اے بنی کلاب کے سردار،
اے عربوں کو بہادری کے فن سکھانے والے حزام، اے وہ حزام جس نام عرب کے بہادر اپنی تلوار کے قبضے پہ لکھتے ہیں، اے کبھی بھی مظلوم پہ حملہ نہ کرنے والوں، ظالم کو ہمیشہ اس کی عبرتناک انجام دینے والے خاندان کے فرد۔ اگر قصیدہ وہاں سے پڑھا گیا تو قصیدہ ادھر سے بھی پڑھا گیا۔ پڑھنے کے بعد اب جناب عقیل بولے ہم چاہتے ہیں عرب کے دو بڑے خاندان اپنی قرابت کو اب رشتہ داری میں تبدیل کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے خاندان کے کسی ایک فرد کا عقد تم خاندان میں کروں۔ چہرے پہ یوں رونق آئی حسام کے، کہنے لگا خاندان بنو ہاشم میں تو ہر فرد ہی اعلیٰ ہے، ہر فرد کی شخصیت ہی علیحدہ ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کسی مخصوص شخص کی بات کر رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا یا عقیل مسکرائے؟ جملہ پڑھوں گا دیواریں بولیں گی۔ عقیل مسکرا کہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی علی کا عقد تمہارے قبیلے میں کریں۔ علی کا نام آنا تھا، حسام اٹھا، سر سے تاج پھینکا، سر سجدے میں رکھ، میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر